دوستو، ایک زمانہ ایسا بھی تھا، لوگ بہت طاقتور ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت طاقت دے رکھی تھی، لیکن وہ بت پرستی کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کا ایک ایسا عذاب آیا کہ پورے طرح سے تباہ ہو گئے۔ اگر اس زمانے کے نبی کی بات کریں تو وہ ہود علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور قوم عاد کی بات کریں تو قوم عاد کا زمانہ لگ بھگ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں عاد کو میم بادی نو کہہ کر نو قوم کے خلیفاؤں میں گنا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کو عاد اولا کہا گیا ہے، اور عاد کے ساتھ ارم کا لفظ لگا ہوا ہے۔ آخر عاد کا مذہب کیا تھا؟ عاد بت پرست تھے، اور اپنے پیشے اور نوح کی قوم کی طرح صنم پرستی اور بت پرستی میں ماہر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے ایک اثر مقول ہے، ان میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ عاد اپنی مملکت کی سطبت اور جبروت، جسمانی صورت اور غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے اللہ کو بالکل بھلا دیا، اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ عزت دار شاخہ خلود کے ایک فرد یعنی بیکتی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور ان کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور لوگوں پر ظلم اور زور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی، ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا۔ حضرت ہود علیہ السلام لگاتار اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، اور غرور سرکشی کے نتیجوں کو بتا کر نوح کی قوم کے واقعے یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے زبردست ہونے پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی ہے۔ نوح کی قوم کی تباہی کے بعد زمین کا تجھ کو مالک بنایا ہے، اور خوشحالی عطا کی، اس لیے ان کی نعمتوں کو نہ بھول، اور خود کے گڑے ہوئے بتوں کی پرستی سے باز آ جا، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت اور زندگی، نفع نقصان سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے، اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو اور بخش دے گا، اور عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ عاد کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں بہت گزری تھیں، اور یہ نہیں سہ سکتے تھے کہ ان کے خیالوں، ان کے عقیدوں اور ان کے کاموں، غرض یہ کہ ان کے ارادوں میں کوئی آدمی رکاوٹ پیدا کرے، ان کے لیے مہربان نصیحتیں کرنے والا بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف سمجھا، اور ان کی معصومیت بھری حق والی سچائیوں کی تمام یقینی دلیلوں اور مثالوں کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور ہم تیرے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں ہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں، اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ بے بڑے خدا کے سامنے ہماری سفارش نہیں کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، اور نہ میں پاگل ہوں، بلا شبہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو مطلب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس زوردار خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے آدمی کو چنتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو، اور حق کی اصل خدمت کو خوشی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے، اور رسالت کے اپنے منصب کو کس جگہ رکھے۔
मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती रही और उन पर सूरत से ज़्यादा रोशनी, दलीलों और नसीहतों का ज़रा भी असर ना पड़ा और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ज़लील करने और झुटलाने पर वो ज़्यादा उतर आए, ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ऐ हूद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको उनकी इबादत ना करने पर उभारना शुरू किया है, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल ख़राब हो गया है और हमारे खुदाओं की बद्दुआ से तू पागल और मजनून हो गया है। तो अब हम इसके सिवा अलावा तुझको और क्या समझें। उनकी इस गुस्ताखी भरी ज़ुर्रत और हिम्मत से ये ख़याल हो चला था कि अब कोई आदमी हूद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान न देगा और उनकी बातों को तवज्जो से ना सुनेगा। तुम सबको गवाह बनाकर सबसे पहले ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस अक़ीदे से बिल्कुल अलग हूँ कि इन बुतों में ना ये कुदरत है कि मुझको या किसी को किसी किस्म की कोई बुराई पहुँचा सकते हैं। इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे बुतों को चैलेंज करता हूँ कि अगर इनमें ऐसी कुदरत है तो वे मुझको नुकसान पहुँचाने में जल्दी से कोई कदम उठाएँ। मैं अपने अल्लाह के फ़ज़ल और करम से अक्ल रखने वाला और सूझबूझ रखने वाला हूँ, सोचने समझने का मालिक हूँ और हिम्मत और दानाई का हामिल। मैं तो सिर्फ़ अपने अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ और उसी का पूरा यकीन रखता हूँ जिसके कब्ज़े और कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की रोशनियाँ हैं। जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुंचाने वाले के नुकसान से बचाएगा। आखिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसकी लगातार बगावत और सरकशी के ख़िलाफ़ ये ऐलान कर दिया कि अगर कौम आद का यही रवैया रहा और हक़ से पलटने और मुंह फेरने की रबीश में उन्होंने कोई तब्दीली ना की और मेरी नसीहतों को पूरे दिल से ना सुना, तो मैं गरचे अपनी डाली ज़िम्मेदारियों के लिए हर वक्त चुस्त और हिम्मत रखने वाला हूँ, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह बहुत जल्द उनको हलाक कर देगा और दूसरी कौम को ज़मीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा और बिलाशुबा बे अल्लाह ताला को ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला और हर चीज़ का हिफाजत रखने वाला और निगहबान है। ऐ कौम, अब भी समझ और अक्ल व होश से काम ले। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात से इबरत हासिल कर और अल्लाह के पैगाम के सामने सर नियाज़ झुका दे और बहुत करीब है वो ज़माना कि तेरा यहाँ सारा गुरूर और घमंड खाक में मिल जाएगा और उस वक्त शर्मिंदगी से भी कोई फ़ायदा ना होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको भी ये बावर कराया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। तुमसे सोना चांदी, तख्त और ताज की तलब नहीं करता हूँ, बल्कि तुम्हारी फ़लाह और नजात चाहता हूँ। मैं अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में ख़यानत करने वाला नहीं बल्कि आमीन हूँ। वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। जो कुछ कहता हूँ कौम की सदात और हाल व माल की भलाई के लिए कहता हूँ। तुमको अपनी ही कौम के एक इंसान पर अल्लाह के पैगाम नाजिल होने से अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुराने ज़माने से अल्लाह की सारी सुन्नत है कि इंसानों की हिदायत और सदात के लिए उन्हीं में से एक आदमी को चुन लेता है और अपना रसूल बनाकर उनको खिताब करता है। कौम आद ने जब ये सुना तो वे अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में ना आया कि एक अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है। उनका गैज़ और गज़ब भड़क उठा कि उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि वो बुतों को अल्लाह समान अपनी शफाअत करने वाला मानते हैं। उनके नज़दीक हूद की बात मान लेने में उनके माबूदों और बुज़ुर्गों की तौहीन थी, जिनको वो बड़े खुदा के दरबार में अपना वसीला और सफ़ी मानते थे और इसी को इन तस्वीरों और मूर्तियों के लिए पूछते थे कि वे खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह के अज़ाब से निजात दिलाएंगे। आखिर वे शोले की तरह भड़क उठे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से बिगड़ कर कहने लगे, तूने हमको अपने खुदा के अज़ाब की धमकी दी
اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا ہے واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو، تو ہمارے پاس اس چیز کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص اور میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو اللہ کا عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں ہے، بلا شبہ تمہارے پالنہار کی اور سے تم پر عذاب اور غضب آ پہنچا۔ آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی، گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے، تنگ دکھائی پڑنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا، حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا، 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز اور تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس طرح بے حس اور حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے بھاری بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گرتا ہے، گرچہ ان کی ہستی کو نیست اور نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور شرکس قوم کی شرکسی اور بغاوت سے بچے رہے۔